بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں ضیاع کار و نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ کیوں کر اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ گزشتہ آیات سے ایک لازمی نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کا دین ہی توحید کا دین ہے، جس کا امین اسلام ہے، تو دوسرے تو تمام وہ ادیان جو توحید پر استوار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ پس دین اسلام ہی دین فطرت ہے، اور فطرت سے انحراف کرنے والا خسارے میں ہوتا ہے، لہٰذا توحید سے منحرف ادیان اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے اور تسلیم کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو حسد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے لگے اور کافر ہو گئے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے توفیق ایمان دے کہ جو جان پہچان کر اور مان کر منکر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔